آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ در یتیم کے دوسرے ایپیسوڈ میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں عبداللہ کی عظمت اور مرتبہ اور ان کی پاک بازی بہت ہی مدبرانہ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ عبداللہ کی پاک بازی کا یہ عالم ہے کہ مکہ کی حسین و خوبصورت لڑکی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی، مگر عبداللہ ان حسین لڑکیوں کی مسکراہٹ کو قبول نہیں کرتے اور اسے نظر انداز کر دیتے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ جب عبد المطلب نے عبداللہ کے لیے وہب کے گھر آمنہ کے لیے رشتے کا پیغام بھجوایا اور انہوں نے قبول کیا، اور بارات بہت دھوم دھام سے پہنچی اور چھوٹی لڑکیاں خوشیوں کے گیت گاتی اور خوش ہوتی۔ آئیے اس ایپیسوڈ کو بہت ہی اچھے انداز میں سنتے ہیں۔ پاک باز عبداللہ۔ عبد المطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش و ذہین اور شکیل یہی عبداللہ تھے، جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال بھبوکا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو اونس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بہت سی صحبیں مسکراتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسا دیتی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے، اس کی آنکھیں دھوپ میں چندھیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکہ نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کے پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں، یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں۔ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کوہنی کا جوڑ دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ انہی کے دم سے مکہ کے کھجور سب سبز ہیں اور طائف کے سبزہ جار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کہ لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے، اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں ندیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیا کر جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ مکہ کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نکوکاری کی طرف میلان تھا۔ کھانے کعبے کا طواف کرتے براہنہ عورتوں کی چہچہل سنتے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ عبداللہ ایک دن مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا۔
عبداللہ نے دیکھا تو امرأۃ الخشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، بچپن موجینت لڑکی، سر سے پیر ایک دلکشی اور رونائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوشناک خواہشوں کا بیان دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہلی ہو رہی تھی، رونائیاں خود اقدام کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم دلونوں سے دہکا ہوا نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین موقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوانوں کی ٹولیاں مائل تھیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانی کی التزامیں ٹھکرائی نہیں جاتی، مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رخ کو دبایا۔ عبداللہ نے دو شیجہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ خسیمہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا، اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا، مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ کتاب پڑھتے ہوئے بڑھ گئے۔ فعال حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے، وہ حسنہ کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناب کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دگیچی چولہے پر چڑھی ہے، ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کفگیر سے دگیچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا ایک دو دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبد المطلب سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے جمجم جیسے عمرو بن حرش جرہمی نے بند کرا دیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابن جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے یہاں جواب بھیجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور جبہ بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ دھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ اور متین، دوسری لڑکیوں کی طرح سوکھیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ روسائے قریش کو لے کر عبداللہ کی سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبے لمبے کرتے،
कमर से बटी हुई रस्सियां बंधी हुई, हाथों में तलवारें, किसी किसी शख्स के कांधे पर यमनी चादर भी पड़ी थी और किसी के कुर्ते के गिरेबान पर शामी कलाबुतों के फूल बने थे। बेटी वाले के घर में गाना बजाना हो रहा था। कुरैश की छोटी छोटी लड़कियां दब पर गीत गा रही थीं। उन गीतों में काबा की अजमत, कुरैश के नस्बी फकर, अबू कबीश की तारीफ और ऊंटों की रफाकत का जिक्र था और किसी के शार में कुरैश के नब आजमाई को भी सराहा गया था कि कुरैश की तलवारों के जौहर लहू चाट कर चमकते हैं और उनकी मुखालिफत के ये माना है कि जमीन व आसमान की दुश्मनी मोल ली जा रही है। लड़कियों के नगमे ज्यादा मुरत्तब ना थे, मगर आवाज में बला का सोज और कयामत की मिठास थी। अरब झूमे जा रहे थे और उन जमजमों की बदौलत खुशी और दोबाला हो गई थी। नगमा मुशर्रत की तख्लीक करता है और उसके जेरो बम से खुशी फूटती है। अरब के कदीम तरीके से निकाह की रस्म अदा हुई। इंतहाई सादगी के साथ ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिनते वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने मुबारकबाद दी। सैयदुल कुरैश ने इजहार शुक्र के लिए आसमान की तरफ देखा। वो तकदीरें के सितारे मिल गए और दो जिंदगियां एक दूसरे की शरीक बन गईं। आमिना रुखसत होकर ससुराल आईं। इकबाल मंद बहू का घर वालियों ने इस्तकबाल किया, बल्कि उसकी राह में आंखें बिछा दी। हर किसी की जुबान पर था कि दूल्हा दुल्हन का ऐसा खुश नसीब जोड़ा आज तक देखने में नहीं आया। अब्दुल्ला आफताब तो आमिना मेहताब हैं। दोनों नेक और शर्मीले, शराफत और गैरत के नमूने। एक दूसरे का जवाब, उसे छिपाओ और उसे निकालो। अब्दुल मुत्तलिब ने अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया। बड़ी बड़ी दगीचों में शोरबा भरा था, उसमें रोटी के टुकड़े करके भिगो दिए गए। ये अरबों का महबूब खाना शरीफ था। बड़े बड़े तबाकों में शरीफ निकाला गया और कई कई अरब एक तबाक को लेकर बैठ गए। आपस में हंसी मजाक की बातें भी होती जाती थी। ये उस ऊंट का गोश्त है जो यमन से लोबान, नजूर और अतरियात लेकर आया था। हाँ, जब ही तो ये गोश्त खुशबूदार है। अबू कारा, उस हड्डी को तो देखो, तलवार की तरह तेज है। इस ऊंट के बाप दादा शायद हदादी का पेशा करते थे। आहिस्ता से बात करो वलीद, ये अब्दुल मुत्तलिब का घर है। कमिया के बेटे रजा का शराब खाना नहीं है। वकार व मनातिब हाशमी घराने का शार है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और दूसरे बेटों को साथ लेकर काबा के तवाफ किए। तवाफ़े शुक्राना, इसमें मोहब्बत, अकीदत और दिली जोश भी शरीक था। काबा की मुंडेरों पर खूबसूरत कबूतर भी रक्स कर रहे थे, गोया कि तवाफ करने वालों के साथ दे रहे हैं और जुबाने हाल से कह रहे हैं कि हमें भी इस खुशी में बराबर शरीक समझो।